29 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اس وقت زیر غور ہے اور کس وقت بھی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو بطور صحافی اور ادیب اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عام شہری کے طور پر اس حوالے سے میں تجویز پیش کر رہا ہوں، تجویز اور 7 وجوہات۔ تجویز یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہی کو ایک اور ٹینیور کے لیے ایکسٹینشن دی جائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند وجوہات بڑی جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے ہیں، پاکستان کا دفاع پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور جب بھارت نے آج سے کچھ سال پہلے مس ایڈونچر کیا تو اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا، اور 6 یا اس سے زائد شاید مقامات تھے ان کو انگیج کیا اور انہیں اطلاع دی کہ ہم انہیں جو تھا وہاں نشانہ بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنایا، کیونکہ ہم اشتعال انگیزی نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں لیکن وقار کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ۔ اور بھارت کو یہ پیغام مل گیا کہ پاکستان کا اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ ایک بہادر اور بیدار مغز انسان ہے، لہٰذا دوبارہ مس ایڈونچر نہیں کیا گیا۔ اسی دوران ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا، اور اگرچہ عمران خان نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، یعنی نریندر مودی نے یہ دھمکی دی کہ اگر ابھی نندن کو 24 گھنٹے میں رہا نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور یہ بزدل آدمی ڈر گیا، اور اس نے ڈر کر جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشورہ کیے بغیر پارلیمنٹ میں اعلان کر دیا کہ ہم ابھی نندن کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی تمام کوششوں پر، جنرل باجوہ کی کوششوں پر پانی پھیرنے کے مترادف تھا، نہ صحیح لیکن بہرحال اس کو تھوڑا نقصان پہنچایا کسی حد تک۔ لیکن بھارت کو اس کے باوجود معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ ایک بہادر آدمی ہے، اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں سے دہشت گردی کا جو عفریت سامنے نکل کے آیا، اور جس نے پاکستان کے شہر اور قصبے کو جو تھا وہ دہشت گردی اس میں پھیلا دی، وہ دہشت گردی جنرل باجوہ کے دور میں اس کو پوری طرح جو ہے وہ قابو میں لایا گیا، ختم کیا گیا۔ اور اگرچہ دہشت گردی کی تھوڑی بہت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہیں کچھ اثرات، اور بعد میں آئے بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اگر ایک جگہ دہشت گردی ہوئی ہے تو اس کو فوراً اس کا سدِ باب کیا گیا ہے، اور آئندہ ہونے والی دہشت گردی کا بھی سدِ باب کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان کے شہر اور قصبے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور لوگ پورے اطمینان سے اور امن سے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنرل ایوب کے دور سے فوج نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنا شروع کر دی تھی، کبھی ڈائریکٹ مارشل لاء کی صورت میں اور کبھی انڈائریکٹ۔ یہ بات
ریاست کے لیے بھی نقصان دہ تھی، یہ بات جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ تھی، اور یہ بات فوج کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تو اب جنرل باجوہ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، غیر جانبدار رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ ہمارا کام سیاست کرنا نہیں، ہمارا کام اس سے بھی بڑا ہے، یعنی ملک کا دفاع کرنا۔ اب ایک پالیسی بنتی ہے یا ایک بات شروع ہوتی ہے تو اس کو روایت بننے میں اور کلچر بننے میں ایک وقت لگتا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے، اس کے بعد وہ روایت بنتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جس فرد نے یہ اور ان کی پوری سات جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کو اس سیٹ پر قائم رہنا چاہیے، تاکہ یہ پالیسی جو ہے وہ اس کا تسلسل جاری رہے اور یہ فوج کی روایت اور کلچر بن سکے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ جنرل باجوہ میں ڈپلومسی کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سی پیک جو نواز شریف نے شروع کیا، اس پر امریکہ بھی ناراض تھا اور بھارت بھی، اور عمران خان نے آ کر اسے پہلے یہ اعلان کیا کہ ایک برس اپنے اعلان کرایا عبدالرزاق داؤد کے ذریعے، اپنے مشیر کے ذریعے، کہ 1 سال تک اسے فریز کر دیں گے، لیکن پھر 3.5 سال فریز رکھا۔ اس پر ظاہر ہے چین ناراض ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی تمام شقیں جو تھیں اور جو معاہدہ تھا وہ چین کی درخواست پر اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ عمران خان نے IMF سے اسے شیئر کر دیا، اس پر بھی چین ناراض ہوا۔ اور جب ایک دوست ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے کسی حد تک اس کی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جب وہ ناراض ہوا تو دونوں مرتبہ جنرل باجوہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنی ڈپلومسی کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے چائنا کی ناراضی دور کی۔ اسی طرح سعودیہ یا UAE یا دوسرے ملکوں سے جب پاکستان کے تعلقات جو ہیں عمران خان کی وجہ سے کہیں خراب ہوئے تو جنرل باجوہ نے جا کر درست کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب عمران خان امریکہ گیا ہے پہلی دفعہ تو جنرل باجوہ ساتھ گئے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے وہاں دیگر احکام سے خود میٹنگز کی، بلکہ جو عمران خان کی میٹنگز تھی ان میں بھی شامل رہے۔ ان میں اس لیے موجود رہے کہ کہیں یہ کوکین کے زیر اثر کوئی ایسی بونگی نہ مار دے، اور اگر وہ ایسی بونگی مار دے تو اسے درست کرنے کے لیے میں موجود رہوں۔ تو یہ ان کی ڈپلومسی کی جو صلاحیت ہے اور یہ خوبی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عہدے پر کچھ عرصہ مزید موجود رہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میری ایک بڑی ہمبل قسم کی تجویز ہے کہ انہیں اس پر ایکسٹینشن دی جائے۔